دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے، کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا ایک دو دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ حیض کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں، دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف۔ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ قول تھا نا، اجماعی امت کے خلاف قول تھا تو اس کو رد کر دیا۔ علامہ ابن حمام ایک حنفی عالم گزرے، انہوں نے کہا کہ ثابت 8 ہے، پڑھ بھی سکتے ہو۔ انہی کے بیٹے نے جو علماء تھے انہوں نے نفی کی، بھائی یہ میرے ابا کا تفرد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی اپنی رائے ہے، یہ قابل قبول رائے نہیں ہے۔ تو چند ایک ایسے گزرے، اب پریکٹیکلی اس کو علامہ نشفا کشمیری نے لکھا کہ نبی سے کچھ ثابت نہیں، 8 ہیں کہ 20 ہیں۔ پھر آگے یہ بھی لکھا کہ دلائل کی روشنی میں 20 ہی ہیں، لیکن اہل حدیث علامہ نشفا کشمیری کی بھی آدھی بات لیتے ہیں کہ دیکھو نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو وہ علامہ انور شاہ کشمیری کا مطلب یہ ہے کہ اجماع صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ کا بھی تو اجماع ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے نا، لیکن وہ ان کی وہ والی عبارت نکالتے ہیں۔ خود علامہ انور شاہ کشمیری بھی 20 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے، آخر دم تک 20 ہی کا فتویٰ دیتے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب جا کے اس کو تو غامدی صاحب کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو اگر حضرت عمر شروع نہ کراتے، ہم نہ کرتے، ہم کہتے وہ جو حدیث ہے نا نبی نے جو 3 دن بعد چھوڑ دی تھی وہ چھوڑی اس لیے تھی تاکہ امت نہ پڑھے، لیکن صحابہ نے پڑھی، حضرت عمر نے کی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہمیں حدیث سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ حدیث کا اصل مطلب یہ تھا، صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی فرض نہ ہو جائے، مطلب سنت تو رہے، فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ نے اس کی سنت کو کیا رکھا؟ باقی رکھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نبی کے دور میں تو ایک امام کے پیچھے پڑھی ہم نے، تو مسجد نبی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے، الگ الگ مختلف ٹکڑوں میں امامت نہیں کی جائے گی، ایک مسجد میں ایک امام ہوگا۔ اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں پچھلے سال سے پچھلے سال تک ایک امام کے پیچھے 20 ہی پڑھی آ رہی ہیں جب سے حضرت عمر نے شروع کرائی ہیں۔ ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ 20 سے کم ہوئی ہو۔ اب جا کے حکومت سعودیہ نے اس کو چینج کر دیا اور اب 20 کے بجائے کتنی ہو رہی ہیں؟
10 سال. تو اب اہل حدیث حوالہ دیتے ہیں, دیکھو حرم والوں کو قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی 1400 سال کا حرم وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, آج کے حرم میں غلطی ہو سکتی, یا تو 1400 سال کو غلط بولو یا آج کو غلط بولو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو غامدی صاحب تو تراویح کی شریح سے منکر ہیں. اور کمال کی بات, ایک تراویح کے بارے میں ایک بڑی خاندانی بات میں اکثر یہ بھی کرتا ہوں, جس کو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بالکل ہی پی جاتے ہیں. بعض لوگ غلط جواب دیتے ہیں. اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا ہے, میں نے نہیں دیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ جو رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی تھی, اسلاف نے اس کو نام کیا دیا؟ تراویح. تبھی تمام محدثین تراویح کا باب قائم کرتے ہیں, قیام اللیل میں بھی لاتے ہیں, تراویح میں بھی لاتے ہیں الگ سے. کیوں نام دیا یہ بھی حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق میں, کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے, اسٹے کرتے تھے. اسلاف, علماء دیوبند یا بریلوی نہیں, یہ کون تھے؟ اسلاف. جو اہل حدیث اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں نا, تو اسلاف 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ تھوڑا ریسٹ, پھر 4 رکعتیں. تو 4 رکعتوں کو ترویحہ کہا گیا. کہ کیا کہا گیا؟ ترویحہ. تراویح جمع اقصا ہے, بہت سارے ترویح ہے, اس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے نا. تو بہت ساری 4 رکعتیں, 8 رکعتیں تو 2 4 رکعتیں ہیں, اس پہ تو جمع کا اطلاق نہیں ہوتا. عربی میں جمع کے لیے کم از کم 3 افراد چاہیے, پلورل کے لیے, پلورل کے لیے. اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ترویحتین کہا جاتا ہے اس کو, ترویحتین, تراویح نہیں کہا. تراویح جمع اقصا ہے. دیکھو مساجد جمع اقصا ہے, 2-3 مسجدوں کو نہیں, بہت ساری مسجدوں کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب اسلاف ایک ترویحہ نہیں پڑھتے تھے, بہت سارے ترویح تھے, تو اس نماز کو انہوں نے تراویح کہنا شروع کر دیا. بہت سارے ترویح, تو وہ نہ 8 ہے نہ 10 ہیں. 10 میں تو 2 ترویح ہوں گے اور آدھا ترویحہ, 2 پورا ترویحہ ہی نہیں ہو رہا وہ تو, ٹھیک ہے نا. اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی آپ جمہور سے ہٹو گے نا, یاد رکھنا بظاہر بڑے مضبوط دلائل آپ کو لگیں گے, لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کو وہ دلائل کھوکھلے لگیں گے. امت میں جمہور امت غلط نہیں ہو سکتی, 4 آدمی غلط ہو سکتے ہیں, یہ اس امت کی خاصیت ہے. 4 کروڑ غلط نہیں ہو سکتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو حامدی صاحب کے تو بہت سارے, ان کے تو اور بڑی چیزیں مارکیٹ میں لائے ہوئے. تو یہ تو رمضان کی رونق ہے یار, تراویح رمضان کی رونق ہے, اور یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. تہجد تو رمضان ہو غیر رمضان سب میں ہے. تبھی عید کا چاند نظر آتے ہی کوئی بندہ آئے دوبارہ تہجد پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ, فوراً نکال دیں گے. اگر وہ دلیل بخاری میں آتا ہے نبی نے تہجد جماعت سے پڑھی ہے, فوراً کیا کہیں بھائی گھر میں پڑھیے 2-4 افراد کے ساتھ, یہ 8-10 افراد نہیں ہیں. آپ نے نکلو پتلی گلی سے, تراویح گئی. تو یہ تہجد نہیں ہے, یہ وہ نماز ہے جو رمضان کے ساتھ کیا ہے, خاص ہے. اس لیے اس کو نام الگ دیا ہے, اور میں نے علماء دیوبند نے یا بریلویوں نے نہیں دیا, یہ حنفیوں شافیوں نہیں, اسلاف نے نام دیا اس کو. یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا, نماز تھی الگ سے اسپیسیفک, جس کو حضرت عمر نے ایک منظم شکل دی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود تو نہیں پڑھتے تھے تراویح مسجد میں. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر مسجد میں نکلے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا, فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون, بس دیکھا چلے گئے, اور فرمایا کہ جس نماز سے تم غافل ہو وہ اس سے افضل ہے جسے تم پڑھ رہے ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود حافظ قرآن تھے. یہ بھی اجماع ہے کہ جو حافظ قرآن خود قرآن دہرا سکتا ہے, اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حافظ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی الگ سے نماز پڑھے. اسی پہ حضرت عمر تو حافظ تھے, ان کے لیے تو افضل یہ تھا کہ اپنے گھر میں الگ پڑھے وہ, یا الگ جماعت کرائے اپنے گھر میں. تو ہم تو غیر حافظوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں تمہیں حافظ نہیں ہو تو حافظوں کے پیچھے پڑھ لو. آپ نے حافظوں کو بھی غائب کر دیا اور بالکل ہی آپ نے انکار ہی کر دیا اس کا. دوسری بات یہ کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ ہے. تبھی حضرت عمر نے کیا فرمایا, واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون, جس نماز سے تم غافل ہو, جو نماز تم پڑھ رہے ہو تو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا مطلب تہجد اس سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اس کا مطلب حضرت عمر تہجد کو تراویح سے کیا کر رہے ہیں, بولو نا, الگ کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ تہجد تراویح ایک ہی ہے. تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اتنا تو پتہ چل گیا کہ تہجد افضل ہے, تراویح کیا ہے, بولو کم افضل ہے. تو خوب سمجھ لیں, بعض دفعہ ایک چیز کم افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید زیادہ ہوتی ہے, بعض دفعہ ایک چیز افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید کیا ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. جیسے آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں, فجر سے پہلے 2 سنتیں, تاکید اس کی زیادہ ہے, ثواب تہجد کا زیادہ ہے. ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں, سنت موقدہ ہیں, تہجد سنت موقدہ نہیں ہے, ثواب تہجد کا زیادہ ہے, لیکن تہجد چھوڑ دو قابل ملامت نہیں ہو, سنت موقدہ چھوڑ دو قابل ملامت ہو. ہمیں جس اہتمام سے صحابہ سے تراویح کی جماعت ملتی ہے اور رمضان کے ساتھ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آپ کے ارشادات, من قام رمضان من صام رمضان, جو رمضان میں قیام کرے, رمضان میں روزہ رکھے, قیام رمضان, صیام رمضان, قیام, پتہ چلا وہ قیام جو رمضان, یہ قیام رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو صحابہ نے اس کو تراویح ہی کو قرار دیا ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں سنت موقدہ ہے. تو
تو اصل فضیلت تہجد کی ہے، لیکن تراویح سنت موقدہ ہونے میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد سے زیادہ. اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں. ایک خاص چیز میں تراویح کی فضیلت زیادہ ہو گئی ہے. اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ تہجد میں صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے، آج لوگ تراویح میں خود قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن کے سننے اور خاتمے کے اعتبار سے بھی، قرآن کے ختم قرآن کے اعتبار سے بھی تراویح کی فضیلت تہجد سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. کیونکہ اکثر لوگ حافظ نہیں ہیں، وہ تہجد میں قرآن تھوڑی ختم کر پاتے ہیں، سمجھتا نہیں ہے نا. کیا تو ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو، عوام کو میں ایک آسان بات کرتا ہوں، تمہیں دلائل سمجھ میں نہیں آتے نا، تم ان اسکالرس کو سنتے ہو، تم یہ تو مانتے ہو نا ابو حنیفہ کا علم اور تقوی ان سے زیادہ، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی. امام شافعی نے تابعین کی زیارت کی، ان کا علم بھی زیادہ، ان کا تقوی بھی زیادہ. امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں، امام شافعی امام احمد کے استاذ ہیں. امام مالک تو ایسے امام ہیں جن کے بارے میں بہت سارے علماء قائل ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں ایک عالم پیدا ہوگا جس کی طرف دنیا آئے گی، جمہور اس کے قائل ہے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی. اتنے بڑے بڑے اسکالرز جن کو 99% دنیا نے فالو کیا ہے. تو میں صرف عوام سے پوچھتا ہوں، ان کی عقل قرآن و حدیث کو سمجھنے میں زیادہ ہے یا آج کل کے اسکالرز کی؟ لوگ فوراً کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے، ہم حدیث کو فالو کریں گے. بھائی آپ امام کو حدیث کے مقابلے میں نہ لے کر آؤ، یہ گڑبڑ کر، یہ لفاظی ہے. ہم کہتے ہیں حدیث کی ایک ایکسپلینیشن ہے، ایک ایکسپلینیشن غامدی صاحب کر رہے ہیں، ایک فلاں پروفیسر کر رہا ہے، ایک فلاں شخص کر رہا ہے، ایک فلاں مولانا کر رہا ہے، اور ایک ایکسپلینیشن ہے جو چاروں اماموں نے کی ہے بالاتفاق. تو ہم اس عوام کو کہیں گے اس ایکسپلینیشن کو مانو جو چاروں امام کر رہے ہیں. ان کے فالوورز بھی زیادہ، اور اس دور میں فالو کیا جب علم کا دنیا میں غلبہ تھا. آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ، کہ جو جس نے فالو کرنا ہے نا پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو فالو کرے، وہ آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرے. یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، کیونکہ آج کل کے لوگوں کے بارے میں فتنے کا خوف زیادہ ہے، ان کے بارے میں زیادہ ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے. تو عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو آپ آج کل کے دور کے اسکالرز کو کیسے ان پر، یعنی ان کے برابر لا سکتے ہو؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہو پھر ہم چاروں اماموں کو کیوں فالو کریں، ہم ان سے بھی پہلے لوگوں کو فالو کریں. ان چاروں اماموں نے اپنے سے پہلے لوگوں ہی کو فالو کر کے فقہ کو مرتب کیا. کوئی نئی چیز مارکیٹ میں یہ لوگ نہیں لے کر آئے ہیں. ان چاروں نے عبداللہ بن مسعود کے اس قول پر عمل کیا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے مرتب کیا ہے فقہ کو. تو یہ بات 20 دفعہ بتائی جا چکی ہے، کھوپڑی شریف میں آتی نہیں ہے. آپ اگر اسلام پہ باقی رہنا چاہتے ہو نا، آپ کے پاس ان چار اماموں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ ایک ایسے جنگل ہے نا، ہر آدمی، ہر اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ کوئی گدھے کو حلال کرے گا، کوئی کتے کو حلال کرے گا، کوئی جناب آگے جا کے 3 طلاقوں کو ایک کہے گا، کوئی کہے گا 3 ایک بھی نہیں ہوتی، کوئی کہے گا طلاق سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی کہے گا خلا کا عورت کو ہر وقت اختیار ہے، جیسے مرد دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے، کوئی کہے گا یتیم پوتے کی بھی اسلام میں میراث ہے. ہوا ہے نا ایوب خان کے دور میں مذہبی اسکالر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا مر گیا، آپ کا سگا بیٹا موجود ہے تو وہ جو پوتا ہے اس کو بھی وراثت ملے گی. تو بہت کچھ اجماع کے خلاف. پھر کچھ اسکالر ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے عورت صفا مروا میں دوڑے گی. ناصر البانی نے فتویٰ دیا کہ عورت دوڑے گی صفا مروا میں. انہوں نے کہا حدیث دکھاؤ کہ کہاں ہے لکھا ہے کہ نہیں دوڑے گی. ہم کہتے ہیں چاروں اماموں کا فیصلہ نہیں دوڑے گی. امت اسی پہ آ رہی، کہہ رہے ہیں بھائی 4 امام کیا ہوتے ہیں، حدیث دکھاؤ. تو 4 اماموں نے دیکھا اجماع ہے کہ عورت، کسی کو بھی دیکھا صحابہ تابعین میں کوئی نہیں دوڑ رہی، انہوں نے فتویٰ دے دیا نہیں دوڑے گی، چاہے کوئی حدیث نہیں بھی ہو. انہوں نے کہا یہ اجماع کافی ہے. البانی رحمہ اللہ نے کیا کہا، بھائی حدیث تو نہیں ہے، تو ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ عورت کیا کرے گی، صفا مروا میں دوڑے گی. تو یہ سب چینج ہوگا آہستہ آہستہ. تو امت کو تباہی سے بچانے کا آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور بھائی صدیوں سے جو فقہ قانونی شکل میں مرتب ہو گیا نا، اسی پہ رہنا ہے. دائیں بائیں گئے تو بے لگام اونٹ. ایک نے، میں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی فضیلت پہ بھی بیان کیا نا، تو میں نے کہا ڈاکٹر اسرار کا ایک اچھا کارنامہ تھا، ایک نیا فقہی مسلک نہیں نکالا انہوں نے، انہی فقہا کے پابند رہے جو پہلے چلے آ رہے ہیں. کسی نے لکھا کہ جب تک یہ مولوی لوگوں کو فقہی پابندیوں سے نہیں نکالیں گے نا، مسلمان قوم ترقی نہیں کرے گی. بعض لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں، یعنی فقہی پابندیوں سے نکال کے قرآن و سنت میں نہیں لائے گی ڈائریکٹ. لیبل اچھا ہے لیکن اس کا اصل میں مطلب پتہ ہے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے، جب تک مولوی لوگوں کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں بنائیں گے نا کہ جو چاہے قرآن و حدیث کی اپنی طرف سے جو چاہے تشریح کرے، جب تک امت ایسی بے لگام اونٹ نہیں بنے گی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کریں گے. تو آپ بے لگام اونٹ بنا رہے ہو لوگوں کو. جو اٹھتا ہے قرآن و سنت کے نام پہ کوئی بھی مارکیٹ میں فتویٰ لے آتا ہے، اسے کہا جائے کوئی ریفرنس دو کس فقی کا یہ فتویٰ، کہہ رہے ہیں فقہ شقہ کو نہیں ہم مانتے، فقہ شقہ کو نہیں، ہم فقہ کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب سارے گھاس کھا رہے تھے، اب آپ مارکیٹ میں آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہوتی، اور ایک دفعہ نہیں صدیوں تک گمراہی پہ جمع ہو گئی. میری کھوپڑی اس بات کو کائنڈلی نہیں مانتی.
سعود کے دادا کے لیے دعا کریں, اللہ ان کی مغفرت کر, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. جلی علی پرچے دے دیں بس ختم. لوگ کہتے ہیں آپ سوال کیسے پڑھتے ہو, ٹھیوں کر رہے ہوتے, کیا کریں. بیان کے بعد 5 منٹ. مولوی اقبال نیو کراچی گودرا کہاں ہیں, ابھی ملاقات کر لیں. مولوی اقبال صاحب, اچھا بھائی خواتین بھی بیان میں آئی ہوئی ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, تو کوئی بات خواتین کے لیے بھی تو کرنی چاہیے نا, ان کے موٹیویشن کے لیے, کوئی ان کے ٹاپک سے متعلق, تو مجھے بتا دیا کریں جس دن خواتین بیان میں آیا کریں. ابھی بچوں کی آوازوں سے پتہ چل رہا ہے کہ تو ہماری تو ساری باتیں مردوں کے شرعی حکام سے خواتین کو ڈاروین شاروین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ایک دفعہ میں نے ایسی خواتین میں میرا بیان تھا خواتین میں نے فلسفیانہ بیان کیا, ڈاروین یوں ایکچولی اسلام. بعد میں کہا بھائی ان کا کیا, ان کو تو ساس بہو کا مسئلے بتاؤ, بچوں کی تربیت بتاؤ, ان کے تو میاں کے مسئلے, ان کے ساتھ میاں ظالم ہے, یہ بتاؤ کیسے کنٹرول کرنا ہے, یہ بتاؤ, آپ کیا بیٹھے. تو میں نے کہا بھائی ہمیں عادت پڑ گئی مردوں میں بیان کر کر کے, تو ڈاروین ہم نے کہاں لپیٹ دیا, خواتین ہم نے ڈاروین کا کیا کر رہے ہیں, ہم مانتے ہیں بھائی اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں, بتاؤ کرنا کیا ہے ہم نے. تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, تو مجھے پہلے بتا دیا کریں تاکہ میں ان کے حوالے سے بھی بیان میں کچھ باتیں کروں. جو خواتین آئی ہوئی ہیں ان سے معذرت, اس دفعہ تو رہ گئی, اگلی دفعہ انشاءاللہ بیان میں کچھ باتیں کریں گے. مولوی اقبال صاحب کہاں ہو, آؤ آ جاؤ نا. کہاں گئے مولوی اقبال صاحب, شارٹ ہو آپ ہیں, کوئی الگ سے کام تو نہیں ہے, کیا کام ہے, بہت تھک گیا ہوں, چلیں 2 منٹ مل لیں گے انشاءاللہ, مولوی ہیں اس لیے بس. اور ایک آخری سوال لے لیتے ہیں بس, پھر چھٹی. بھائی سعودی عرب میں مشینی ذبیحہ کا اگر کسی کو پتا ہو نا کہ جو باہر سے آ رہا ہے مشینی, تو مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے. آج کل کے اسکالرز کو ہم فالو کرو گے تو سب کچھ حلال ہو جائے گا. بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ذبح ہی نہ کرو, مردار ہے اس پہ اللہ کا نام لے کے کھا لو تو بھی حلال ہو جائے گا. تو نہیں حلال ہے مشینی ذبیحہ. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے, یا صرف اللہ اکبر بھی پڑھ دیا, باقاعدہ انسان ذبح کرے گا, مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہندو اگر ہاتھ سے ذبح کرے حلال ہے, نہیں ہے نا. یہود و نصارہ ذبح کریں, اہل کتاب ہے اس لیے اسلام نے اجازت دے دی, بشرطے کہ سچی مچی کے اہل کتاب ہو وہ, تو مسلمان بھی ہو. تو انسان کا اس میں بڑا دخل ہے, اس میں بڑی حکمتیں شریعت کی. ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جانور کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے اور آپ کو حق ہے. ملحد اور ایتھیس کو کوئی حق نہیں کہ جانور کھائے وہ, کیونکہ جب اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو گدھا بھی اتفاق سے, بکرا بھی اتفاق سے, آپ بھی, آپ کے لیے حلال تھوڑی اپنی پیٹ بھرنے کے لیے اس کو آپ ذبح کر لیں. آپ کہہ سکتے ہو شیر بھی تو جنگلی میں جانوروں کو کھا جاتا ہے, اپنے کمزوروں کو, وہ تو شیر ہے اس کے پاس عقل تھوڑی ہے, اور وہ ہے بھی گوشت خور, وہ نہیں کھائے گا تو کھیرے ککڑیاں تھوڑی کھائے گا وہ ماچھ کی دال پکا کے. آپ کے پاس تو ایک تو عقل ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے دوسرے کی جان نہیں لے سکتے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ بھی تو ہے نا, آپ اناج کھائیں, دال کھائیں. ابھی آج کل بعض لوگوں نے گوشت کو اتنا لازم کر دیا, بعض ڈاکٹر آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ, گوشت بہت ضروری, گوشت. مانتا ہوں میں بھی اسلام نے بھی گوشت کو پروموٹ کیا ہے, لیکن ڈاکٹروں کو بالکل یوٹیوب کے ڈاکٹروں کو مسلط نہ کیا کرو کھوپڑی کے اوپر. میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے کہ بڑے سے بڑے یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہوتے ہیں, محلے کا ڈاکٹر اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. جیسے لوگ اپنے محلے کے مولوی کو لفٹ نہیں کراتے نا, اس کو گھر کی مرغی دال برابر, ایسے ہی محلے کے پڑوس کے ڈاکٹر کو لفٹ نہیں کراتے. یوٹیوب پہ وہ ڈاکٹر ہے فرانٹ ڈمکانا اور ریسرچ پیپر. ابے تمہیں کیا پتا یہ ریسرچ پیپر, ایسا تو نہیں اپنے گھر میں فوٹو کاپی کی مشین لگائی ہوئی ہے. گوگل میں ریسرچ پیپر کے نام پہ بہت کچھ ملتا ہے, اوٹ پٹانگ چیزیں ملتی ہیں. تو جب بھی کوئی ریسرچ کے نام پہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیق پڑھا کرو, اپنے کلینک میں آؤ, اپنے ڈاکٹر کو, ڈاکٹر صاحب یہ, وہ بتا دے گا یہ صحیح ہے یا کیا ہے غلط ہے. اپنے محلے کے ڈاکٹر کو لفٹ کرایا کرو. تو محلے کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, وہ کہے گا گوشت بہت اچھا ہے, لیکن ہندو 90 سال صرف سبزی پہ بھی زندہ رہ لیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جب آتے ہیں تو پھر ہم چائے پلا کے واپس بھیجتے ہیں کہ ہم گوشت کھاتے ہیں. گوشت کی بہرحال ایک تاثیر ہے, لیکن فرض واجب. ابے کیا ہو گیا, تم سمجھتے کیوں نہیں بات کو؟ جب سبزی اور گوشت کا مقابلہ ہوتا ہے تو فتح کس کو ہوتی ہے؟ گوشت خور کو. ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو گوشت بہت فائدہ, تبھی اسلام نے گوشت کی زیادہ ترغیب دی ہے نا. ہر جگہ گوشت ہی گوشت رکھا ہے, عقیقے پہ گوشت, بقرعید پہ گوشت, ولیمے پہ گوشت وغیرہ وغیرہ. 4 دفعہ شادی پہ 4 دفعہ گوشت. بکری ہے نا, بکرا کاٹو اس میں ولیمے میں. تو جب بھی بچے پیدا ہوں, 16 بچے پہ میرے 16 دونی 32 بکرے میرے اوپر ابھی تک, اس لیے میں نے عقیقہ نہیں کیا سب بچوں کا. بکرے نا شارٹ ہو جائے مارکیٹ سے یار, تو میں سوچ رہا ہوں گائے وائے لا کے نمٹاؤ سب کو. 2-4 کو نمٹایا ابھی تک میں نے, ابھی بہت سارے بچے میرے باقی ہیں عقیقے کے. تو اب کیا ہے, لیکن فرض واجب نہیں ہے. ہندو سبزی کھا کے بھی 90 سال زندہ رہ سکتا ہے. تو ملحد کو گوشت کھانے کا حق نہیں ہے, کیونکہ جانور کی زندگی لینی پڑتی ہے. اسلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے, اللہ نے ہمیں قرآن میں اجازت دی کہ ان جانوروں کو میں نے پیدا کیا, میں مالک ہوں, تو تم ان کو کھا سکتے ہو, لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. لہذا ان کو تم نے میرا نام لے کے ذبح کرنا ہے, کاٹنا تم نے ہے. سمجھتے ہو, میرا نام لے کے کاٹنا ہے. پتا چلے یہ پرمیشن کس کی ہے؟ خدا کی. ورنہ یہ اس کو بھی, بکرے کو بھی وہی حق ہے زندہ رہنے کا جتنا ہمیں حق ہے.
تو مشین وہ کام نہیں کر سکتی, وہ حکمت فوت ہو جائے گی. اور بہت ساری حکمتیں, تو میں نے ایک حکمت کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور ویسے بھی گوشت میں اصل حرمت ہے, جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی حرام رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے بتایا کہ ہم نے تیر مارا اللہ اکبر پڑھ کے. بعض دفعہ دوسرا بھی کوئی غیر مسلم بھی شکار کرتا, اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کے تیر سے مرا ہے جانور, تو آپ نے اس جانور کو کھانے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ اس میں حلال حرام میں کیا پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں تمہارے تیر سے مرا ہے کہ اس کے تیر سے مرا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو پتہ چلتا ہے اس میں اصل حرمت ہے, حرام جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی. تو مشینی ذبیحے کے بارے میں اسلام خاموش ہے. خاموش تو نہیں ہے, فرض کر لو خاموش ہی ہوگا نا, تو ہمیں حلال ہونے کا یہی ملتا ہے, ہاتھ سے ذبح کر کے اللہ اکبر پڑھو گے. تو ہم جب تک ہاتھ سے ذبح کر کے اللہ اکبر نہیں ہوگا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ایکچولی ضرورت اتنی ہے, ہم جب یورپ میں جاتے ہیں ایکچولی وہاں کہاں حلال ہم کو, ایسے ٹوپے ڈرامے بھی بہت ہوتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں نا, اب کہاں کون حلال تلاش کرے, اب وہاں ہوٹلوں میں ہم یہ تحقیق کریں کہ ہاتھ سے ذبح کیا یا ٹانگ سے ذبح کیا ہے, کہاں پتہ چلے گا ہمیں. تو میرے بھائی یہ گوشت کھانا ہی ضرورت نہیں ہے نا, میں نے بتایا. آپ پاپے کھاؤ, آپ بسکٹ کھاؤ جا کے. حرام کھانے کی اجازت اس وقت ہے جب آپ کا پیٹ کمر سے لگ جائے اور آپ زمین سے چمڑ جائیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا. تو جان بچانے کے لیے اتنی مقدار میں حرام کی اجازت دی ہے کہ جان بچ جائے, اس میں بھی پیٹ بھرنے کی اجازت نہیں ہے. کہ آپ مرنے لگے تھے تو سور کا گوشت تھا, آپ نے کہا ایکچولی اب میں مر رہا ہوں, تو آپ نے سور کے کباب بنا کے باربیکیو کا پورا انتظام کر دیا. اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. دو نوالے کھاؤ گے زندہ رہ جاؤ تاکہ اب حلال کی تلاش کرو. تو جو لوگ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بیٹا جب تم غربت سے نکل کے بھاگے ہو نا, اچھا بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں اور یو کے میں, ایکچولی ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, ایکچولی باپ کا احترام نہیں, اماں کا احترام نہیں. میں کہتا ہوں ہمارے یہاں چینی مہنگی ہے, بجلی نہیں ہے, لیکن بچے ہمارا احترام کرتے ہیں. تو سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے. تمہارا علاج فری ہو رہا ہے اور تمہیں ڈالر میں تنخواہیں مل رہی ہیں, بچے بھی تمہیں فرما بردار ملیں, ایسا نہیں ہوتا. بچے یہاں ایسے ٹائٹ ملیں گے, جاتے جاتے ایک دو تھپڑ گریوی میں لگاتا ہے چلا جاتا ہے. بھائی یہاں کیا کر رہا تھا, غصہ بیوی پہ آیا ہوتا اتارتا کس پہ, غلط کر رہا ہے, میں کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے شوہر پہ غصہ آتا ہے, چماٹ بچہ کھاتا ہے, نہ کوئی ایف آئی آر ہے. لندن میں کر سکتے ہو, جس پہ غصہ آیا اس کو نہیں مار سکتے. تو مارا نہیں کرو, کوئی اچھی بات نہیں ہے, بچوں کو بلا وجہ چماٹے مارو, لیکن ماں باپ کے جو بچوں پہ احسانات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس میں اتنا حق تو بنتا ہے, کسی غلطی پہ تو ان کو تنبیہ کر سکتا ہے نا کہ میرے سے بدتمیزی کیوں کر رہا ہے. وہاں تو بھائی صرف احسان کرنا ہے اولاد پہ. اولاد کو ڈانٹ نہیں سکتے آپ, مارنا تو بہت دور کی بات. ڈانٹا بچہ پولیس میں, کتنے لوگ ہیں ان کے ابا پولیس جیل میں ہیں, بچے کو ڈانٹا تھا, چل بھائی. پھر یہاں ہمیں ایک بڑی سہولت یہ بھی ہے, خواتین کے فیور کی بات کر رہا ہوں, ہماری بیویاں بھی ہماری ہیں, یہ ہمیں یہ فیور ہے, ہمیں اطمینان ہے. یہ کس کی ہیں بھائی, ہماری ہیں. یہ ہماری مرضی کے بغیر طلاق نہیں لے سکتی ہم سے. یہ اپنائیت ہمیں احساس دلاتی ہے بھائی ان پہ خرچ کرنا ہے. یو کے میں ایسا نہیں ہے, اب تو یہاں بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن مذہب کا پھر بھی عنصر ہے نا. لوگ کورٹ سے خلا لے کے عورتیں پوچھتی ہیں کہ بھئی یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, تو یہاں ہماری ہیں, وہاں آپ کی نہیں ہے. وہاں آپ کو لگیں گی بڑی زبردست یو کے سے آئی ہے, بائی بورن یو کے, فورن رشتہ. بھائی یہ تو امریکہ میں پیدا ہوئی ہے بھائی, لیکن جب رشتہ ہوتا ہے نا, سب کی بات نہیں کر رہا, جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. پھر جب وہ آپ کو چترول لگاتی ہے نا, ذرا سی آنکھیں دکھائیں کورٹ سے کھلا لیا, ذرا سی آنکھیں دکھائیں ڈیورس پیپر آپ دو نہ, تو یہ تو ہمارے یہاں کے مسائل ہیں, 2 طلاقیں دی ہیں, 3 طلاقیں دی ہیں, تو ایک دی, ایک روح. انگریز تھوڑی مانتا ہے ان چیزوں کو. ڈیورس پیپر یہ بھی بنا سکتا ہے, آپ بھی بنا سکتی. اس کو وسیم اچھا لگا, کہاں چلی گئی, وسیم کے پاس. وسیم خوش ہوتا ہے, میرے اس کی اتنی خوبصورت بیوی میرے پاس آ گیا. بھائی تو خوش نہ ہو, تھوڑا سا تیرے اندر فالٹ پیدا ہوا, اس کو غفار اچھا لگے گا. ہمیں یہ سہولت ہے. ہماری بیگمیں کس کی ہیں بھائی, ہماری. ہمیں پتا ہے جب تک ہم طلاق نہیں دیں گے کہیں جا نہیں سکتی ہیں. اور یہ اپنائیت ہمیں احساس دلاتی ہے, بھائی ان پہ خرچ کرو کے نام کر دیتے ہیں. اپنے لیے نہیں کماتے, بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں, میرے بعد ان کا, کیونکہ اپنائیت کا احساس. لہذا اس کا فائدہ عورت بھی اٹھاتی ہے. وہاں عورت کو بھی فائدہ نہیں ہوتا مرد سے, کیونکہ جب مرد کو پتا ہوتا ہے کبھی بھی پتلی گلی سے نکل سکتی ہے, تو مرد کوئی پراپرٹیاں نام نہیں, کچھ کیسز ہوں گے لیکن میجورٹی نہیں کرتی. انگریز کہتا ہے اپنی چائے تو خود بنائے گی, میں اپنی چائے خود بناؤں گا. تیرا کیا بھروسہ ہے میں تجھ پہ خرچ کروں کروڑوں روپے, کل تو نکل جائے غفار کے ساتھ. تو بھائی اتنا تعلق رکھو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. آدھے بچے, آدھا یہ والا پورشن بچے کا میں پالوں گا, یہ والا پورشن تو پالے گی. پیمپر آدھا میرے پیسوں سے آئے گا, آدھا تیرے پیسوں سے آئے گا. اس کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں کیوں تیرے کو کھلاؤں پلاؤں, تو کیا لگتی ہے بھائی کہ کسی بھی وقت پتلی گلی سے نکل سکتی ہے. اب وہاں ڈیورس میں یہ کہ آدھی جائیداد دینی پڑے گی, تو وہ کہتا ہے جائیداد جب دینی پڑے گی تو شادی نہیں کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو, یا کرو اس سے جس کے پاس خود اتنی پراپرٹی ہو. بڑے مسائل ہیں بھائی. یہاں جو خواتین انجوائے کر رہی ہیں نا لائف کو, اور مرد اتنی غربت میں بھی, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ وہ مزے وہاں نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. اور بہت سارے مزے تو ایسے بتاؤں گا, بیان لمبا ہو جائے گا, بہت مزے ہیں یار.